بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اس تعلیمی یوٹیوب چینل بازیچہ اطفال میں آپ تمام ویورز کا دلی خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے، اور جو شخص صاف ستھرا رہتا ہے اللہ پاک اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ صاف ستھرا رہنے سے کئی فائدے ہیں، جیسے اس سے صحت مندی برقرار رہتی ہے، بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے، طبیعت پرسکون رہتی ہے جس کی وجہ سے ذہن منتشر نہیں ہوتا، اور ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پوری طرح سے چاق و چوبند رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے ہمیں پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہر کسی کو ہمارا ساتھ اچھا لگتا ہے، اسی لیے صاف ستھرا رہنا بہت ضروری ہے۔ اردو بال بھارتی دوسری جماعت۔ اس ویڈیو میں آج ہم پڑھیں گے نظم صفائی صفحہ نمبر 65 پر۔ صفائی سے ہر چیز میں آئے جان، صفائی بڑھاتی ہے ہر شے کی شان، صفائی سے لگتا ہے اچھا بدن، صفائی بناتی ہے گھر کو چمن، صفائی سے کپڑوں پہ آئے بہار، صفائی سے برتن رہیں آبدار، صفائی سے سونے پہ آئے چمک، صفائی سے لوہے میں آئے دمک، صفائی سے بیمار ہو تندرست، صفائی بناتی ہے کاہل کو چست، صفائی نہ ہو تو عبادت نہ ہو، صفائی بڑھاتی ہے ایمان کو، گھروں میں جو اپنے صفائی رکھیں تو بیماریاں دور ان سے رہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل بازیچہ اطفال کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی تعلیمی، نصابی اور تربیتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ اس نظم میں صفائی پر زور دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب کسی چیز کی صاف صفائی کی جاتی ہے تو گویا اس میں جان پڑ جاتی ہے اور اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر بدن کی صفائی کی جائے تو وہ اچھا دکھنے لگتا ہے، اور اگر گھر کی جائے تو وہ کسی باغ کی طرح خوبصورت نظر آنے لگتا ہے۔ جس طرح بہار کے موسم میں ہر شے نئی نئی سی ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہمارے کپڑوں کو بھی اگر صاف کیا جائے تو وہ بھی نئے ہو جاتے ہیں۔ برتن پانی کی طرح صاف و شفاف ہو جاتے ہیں۔ بیمار اگر صاف صفائی رکھے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے اور اس سے کاہلی دور ہو کر چستی آتی ہے۔ کسی بھی عبادت کے لیے اور ایمان کی تقویت کے لیے صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے بچوں، خود کو اور اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھا کرو تاکہ بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں۔ بچوں، اب ہم حل کرتے ہیں اس نظم کی مشقی سرگرمیاں۔ دیکھو، پڑھو اور لکھو۔ صفائی صفائی، بہار بہار، عبادت عبادت، چمن چمن، آبدار آبدار، تندرست تندرست۔ نیچے دیے ہوئے سوالوں کے جواب ایک لفظ میں لکھو۔ پہلا، ہر شے کی شان بڑھانے والی چیز کا نام بتاؤ۔ جواب ہے صفائی۔ دوسرا، صفائی گھر کو کیا بناتی ہے؟ جواب چمن۔ تیسرا، صفائی سے کیا چمکنے لگتا ہے؟ جواب سونا۔ چوتھا، صفائی کاہل کو کیا بناتی ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے چست۔ پانچواں، صفائی سے کیا بڑھتا ہے؟ صحیح جواب ہے ایمان۔ چھٹا،
صفائی سے کون تندرست ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے بیمار۔ نیچے دی ہوئی خالی جگہ میں ایک جیسی آواز والے لفظ لکھو، جیسے چمن کے ساتھ ہم پڑھیں گے بدن، چمک کے ساتھ دمک، اسی طریقے سے چست کے ساتھ تندرست۔ نظم میں جن چیزوں کی صفائی کے بارے میں بتایا ہے ان کے نام لکھو، جیسے بدن، گھر، کپڑے، برتن، سونا اور لوہا۔ نظم سے نیچے دیے ہوئے الٹ الفاظ تلاش کر کے لکھو۔ یہاں ہمارے سامنے دو کھانے ہیں، ایک میں الفاظ ہے اور دوسرے میں الٹ الفاظ یعنی کہ ضد۔ پہلا ہے گندگی، اس کی ضد ہے صفائی۔ دوسرا ہے بیمار، اس کی ضد ہے تندرست۔ تیسرا ہے کاہل، اس کا الٹ لفظ ہے چست۔ نیچے دیے ہوئے کام کرنے والوں کے نام لکھو۔ یہاں ہم پیشہ ظاہر کرنے والے کچھ الفاظ دیکھیں گے، جیسے کپڑے دھونے والا دھوبی کہلاتا ہے، علاج کرنے والا معالج کہلاتا ہے، زیور بنانے والا سونار کہلاتا ہے، اسی طریقے سے لوہے کی چیزیں بنانے والا لوہار کہلاتا ہے، جبکہ باغ کی دیکھ بھال کرنے والا باغبان یا مالی کہلاتا ہے، کھیتی کرنے والا کسان کہلاتا ہے۔ صحیح جوڑیاں لگاؤ۔ یہاں ہمارے سامنے دو کھانے ہیں، ایک میں ہے کام اور دوسرے میں اشیاء۔ یہاں سب سے پہلے ہم جوڑی لگائیں گے گھر کی صفائی جھاڑو سے کی جاتی ہے، کپڑوں کی صفائی ڈٹرجنٹ سے کی جاتی ہے، جبکہ بدن کی صفائی صابن سے کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میز کی صفائی ہم پھٹکنی سے کرتے ہیں، اور دانتوں کی صفائی آپ کو پتہ ہے ٹوتھ پیسٹ سے کی جاتی ہے۔ اس نظم میں ایک لفظ تندرست آیا ہے، اس کے حروف کی مدد سے ہم بہت سے لفظ بنا سکتے ہیں، جیسے تن، رس، درس، دستر، تند، سرد، سندر، دن، رت، رد، تر اور دس وغیرہ۔ کون سا کچرا کس ڈبے میں ڈالیں گے؟ یہاں ہمارے سامنے دو ڈبے دیے ہوئے ہیں۔ پھلوں کے چھلکے، خراب ہوا کھانا، سبزیوں کے ڈنٹھل وغیرہ گیلے کچرے میں ڈالیں گے، جبکہ کاغذ کے ٹکڑے، گھر کا ٹوٹا پھوٹا سامان، پھٹے پرانے کپڑے وغیرہ سوکھے کچرے میں ڈالیں گے۔ تصویر دیکھ کر اچھی عادتوں کے آگے صحیح اور بری عادتوں کے آگے غلط کا نشان لگاؤ۔ ہر ہفتے ناخن کاٹنا یہ اچھی عادت ہے، کسی بھی دیوار پر تھوکنا یہ بری عادت ہے، چھینک کے وقت منہ پر ہاتھ رکھنا یہ اچھی عادت ہے، راستے میں کہیں بھی کچرا پھینکنا یہ بری عادت ہے، گھنٹہ گاڑی میں کچرا ڈالنا یہ اچھی عادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسواک کرنا سنت ہے، اس سے دانتوں کی صفائی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث ہے۔ احادیث میں اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تاکید فرماتے اور اہمیت ظاہر کرتے، چنانچہ اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو اولاً مسواک فرماتے۔ 10 چیزیں فطرت میں ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہیں، ان میں ایک مسواک کرنا بھی ہے۔ ایک دوسری روایت میں 4 چیزیں مرسلین کی سنت میں شمار کی گئی ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیدار ہوتے، خواہ دن میں یا رات میں، تو وضو سے پہلے مسواک ضرور کرتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام جب بھی آئے تو انہوں نے مسواک کرنے کی تاکید ضرور فرمائی۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں سے مسواک کی اہمیت اور اس کے مرتبے کے بارے میں خوب بیان کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی گئی وہ بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا ثواب میں بڑھی ہوتی ہے۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی مذکورہ فضیلتوں کی بنا پر ہر وقت اپنی مسواک ساتھ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز میں شریک ہوتے تو ان کی مسواک کانوں پر رکھی ہوتی، جس طرح حساب رکھنے والے اپنا قلم کان کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔